بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمر کے پیارے سے دوستوں کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک نہ صرف مومنوں کے لیے جسمانی شفا کا باعث ہے بلکہ انسان کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ قرآن پاک انسانی جسم میں جو تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کا آغاز دل میں قرآنی نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نور دل میں گناہوں، غفلتوں اور خواہشوں کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ دل میں نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کس طرح ایک لڑکی نے بستر مرگ سے واپس ایک نئی زندگی پائی، اور وہ بھی صرف قرآن پاک کی برکت سے۔ اس لڑکی کا یہ معجزاتی واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل انفارمر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطہ حیات ہے بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے، اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے ہی، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو قرآن کی شفا ہونے کے حوالے سے ایک ریسرچ بھی بتائیں گے جس میں ایک عجیب انکشاف ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس لڑکی کا واقعہ سناتے ہیں جس کے ساتھ قرآن پاک کا معجزہ ہوا اور اس لڑکی کو ناقابل یقین طور پر شفا حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا واقعہ ہے کہ جب ایک کینسر کی مریضہ جس کے علاج سے ڈاکٹرز نے بھی ہار مان لی تھی اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس کے چند دن باقی ہیں، اس کا بچنا اب محال ہے، لیکن معجزاتی طور پر یہ لڑکی کچھ ہی دن بعد صحتیاب ہو گئی، تو سب لوگ حیران تھے کہ جس لڑکی کا کینسر آخری سٹیج پر تھا، جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں بچے گی، یہ کس طرح صحتیاب ہو گئی۔ جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا تو اس لڑکی نے بتایا کہ جب ڈاکٹرز نے میرے علاج سے انکار کر دیا تو میں سمجھ گئی کہ اب دنیا کی کوئی دوا نہیں ہے جس سے میرا علاج کیا جائے، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب اگر میرا علاج کسی چیز سے ممکن ہے تو وہ قرآن ہی ہے۔ لہٰذا میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں قرآن پاک کی جو آیات مجھے یاد تھیں ان کو پڑھتی تھی اور اپنے اوپر دم کرتی تھی، اور پورے یقین کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کو شفا کہا ہے اور اللہ کی بات تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور میری صحت کا یہی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بدولت مجھے دوبارہ صحت اور نئی زندگی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھی ہے، اور یاد رہے کہ اب تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی آیات کے شفا ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس ریسرچ نے انکشاف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے جسے خود یہ بھی سمجھتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کی ایک آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی ودیعت کر رکھی ہے، چنانچہ اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔
دوستو، یہ بات تردید کے ادنا خوف کے بغیر پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں، شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کے پھونکنے سے اسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اگر 100% نہیں تو 50% علاج ضرور ہوگا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر اثر انداز ہونے والی خفیہ زبان ودیعت کر رکھی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی اس زبان کا علم نہیں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہے۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ یقین صادق رکھنا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے شفا حاصل کرنے کے لیے مریض پر قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے مریضوں کو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ قرآنی آیتیں خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔ اسے علاج کے سلسلے میں خود کفایتی یا از خود علاج کا نام دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے، وہ نہ تو مطلوبہ توجہ سے قرآن پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے سے مدد دی جا سکتی ہے۔ آیات شفا کی تلاوت کرنے والے کی توجہ کا محور مریض ہو، مرض ہو، وہ اس سوچ کے ساتھ قرآنی آیات پڑھے گویا مریض آیات کریمہ کی برکت سے بالکل شفایاب ہو چکا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص مریض کے لیے قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ قرآنی آیات اتنی اونچی آواز میں پڑھی جائے کہ مریض پڑھنے والے کی تلاوت سن رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تلاوت اونچی آواز سے ہو، زیر لب نہ ہو۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ مریض کے جسم کی خلیوں پر صوتی اثرات پڑتے ہیں، خصوصاً کینسر کے مرض میں خلیے قرآنی آیات کی تلاوت کا اثر بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ دوستو، کتنے حیرت کی بات ہے کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ قرآنی آیات کا انسانی جسم اور انسانی خلیوں پر اثر مرتب ہوتا ہے، اور ہم مسلمان جو قرآن پاک کو مانتے ہیں، ہم میڈیکل سائنس کے علاج معالجوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے یقین کی کمزوری کے سبب ہے۔ یاد رہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ قرآنی تبدیلی کا نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا پر تھے، مگر قرآنی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہوئے تو ایسے انسان تھے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے۔ اس کتاب عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی قوت و تاثیر اور استعداد کس قدر ہے، اس کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کے سانچے میں ڈھالیں، قرآن و حدیث کی پیروی کریں اور پھر اس کو اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ اس قیمتی ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔